السلام علیکم، دس از می سیدہ قمر زہرا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس یا پھر سائیکولوجیکل اویئرنیس۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان کو بے شمار سہولیات میسر ہیں، وہیں انسان ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ذہنی دباؤ یا ذہنی کمزوری کا شکار ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کسی بھی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ تو ہم اس کو مانتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اسے ہمیشہ سکسیس ملے، یعنی کامیابی اسے ملے، لیکن زندگی میں بعض ایسے موڑ بھی آتے ہیں، ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب انسان کو فیلئر کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ انسان جب فیلئر کو فیس کرتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ زندگی ہر روز انسان کو ایک نیا سبق دیتی ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو چھوڑ گیا یا ہمارا بزنس میں لاس ہو گیا تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ ہمارا پاسٹ ضرور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہمارا پریزنٹ افیکٹ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا فیوچر بھی اسپوائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے کل کو یعنی اپنے ماضی کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے آج پہ غور کرنا ہے۔ اگر ہمارا آج اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر بھی اچھا ہوگا۔ کچھ چیزیں ہمارے ماضی کا حصہ ضرور ہوتی ہیں لیکن انہیں اپنے آج پہ سوار مت کریں۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہم ذہنی صحت کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک طالب علم ہے جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، بہت سارے کرائسس کو فیس کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی منزل تک یعنی اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو ساتھ ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کامیابی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتے ہیں، فزیکلی فٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں کیا ہم نے کبھی اپنی ذہنی صحت کے بارے میں سوچا؟ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں ہم بہت سارے مینٹل کرائسس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ذہنی اعتبار سے ٹھیک بھی ہیں، وہیں ہم ذہنی دباؤ کا شکار بھی رہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں کسی کا بچھڑ جانا، کسی کی ڈیتھ ہو جانا، کسی فیلئر کا شکار ہو جانا، بزنس میں لاس ہو جانا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، اسے غصہ آنے لگتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ جب ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ذہنی کیفیات یعنی ذہنی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ہمیں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارا ایپیٹائٹ پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں لوگوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، یعنی اداسی کا محسوس ہونا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، لوگوں میں گھلنا ملنا اچھا نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، بند جگہوں پہ خوف آتا ہے، یا پھر ہم اوور کانشیس ہو جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ اور ایک خاص حد تک تو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ایکسیسو ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کو کسی ایسی چیز کی، کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے کاؤنسل کر سکے، جو اسے بتا سکے کہ اس کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ان سب مسائل سے نمبر آزما ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ پہ توکل، یعنی اللہ کی نعمات کا یعنی اس کی بلیسنگز کا شکر ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنا یعنی واک کرنا، کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو ریپیٹیٹیو نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے سلیپ پیٹرن کو، اپنے ایپیٹائٹ پیٹرن کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، آپ سوشلائزیشن کر سکتے ہیں، یعنی آپ لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ کر دیں، اپنے مسائل کو دوسروں سے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو ایک طرح سے پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جب پازیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی پازیٹیو چینج آتا ہے لائف کے اندر۔ فوکس آن یور پریزنٹ اینڈ میک یور فیوچر بیسٹ۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ آواز میں دم ہے لیکن ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں، تو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہی انسان ہے جو سونے کو کندن، ذرے کو چٹان، قطرے کو سمندر اور آتش کو، ایک چھوٹی سی آتش کو آتش فشاں تب بناتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر مستقل مزاجی کو لاتا ہے،
جب اللہ پہ توکل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک پیسفل مائنڈ ہی ایک پیسفل اور ایک ہیلدی پرسنالٹی کو جنریٹ کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس ہیلدی پرسنالٹی ہوگی تو آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہوگا اور آپ کی لائف وداؤٹ اسٹریس ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔